السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 27 سے، جس سبق کے اندر ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں تاکہ ہم ویڈیو کوالٹی اگر کوئی اور آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس پر زیادہ توجہ دی جائے تاکہ آپ کو قرآن مجید آسانی سے سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب یہاں پر دیکھیں تا و پیش تو، تھوڑا سا کھینچیں گے ہم، تا و پیش تو، لام زلی تو لی، جیم لام پیش جل، تو لی جل، لام یاد بل لی، تو لی جل لی، لام زبر لا، تو لی جل لیل فی النہاری۔ اب دیکھیں فا نون زیر فین، نون پر شد ہے، ہم گنہ کریں گے۔ گنہ کہتے ہیں ناک کے اندر، آپ ناک کے بانسے سے آپ نے آواز کو نکالنا ہے۔ دیکھیں فا نون زیر فین، نون زبر نا، فین نہاری، ہا علی زبر ہا، را زری، فین نہاری وَتُولِجُ النَّهَارَ۔ دیکھیں تا و پیش تو، اگین تھوڑا سا کھینچیں گے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ فا لام زیر فل، لام یا زبر لی، فی اللی، لام زیر لی، فی اللیلی۔ اب میں نے وقف کرنا ہے، لام پر جزم آ جائے گا آٹومیٹیکلی، اس پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو سکون والی علامت جزم آ جاتی ہے، فی اللیل۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اب یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، تا خا پیش تخ، وَتُخْرِجُ، جیم لام پیش جل، وَتُخْرِجُ الْحَا یا زبر حی یا زبر یا، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، حی، ہا جو سا دیکھیں حلق سے بالکل باریک، ہا ہا ہا۔ ایک ہوتا ہے عین، اس کو لفظ کو کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں، نچوڑ کے، عین، اور یہ ہا باریک ہا، حی من المیت، میم زیر می، نون لام زبر نل، مین المی، میم یا زبر می یا زبر یی، من المی، تا زیر تی، من المیت، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، وَتُخْرِج، خا کو پر موٹا کر کے پڑھتے ہیں، میت من الحی۔ اچھا ویسے اس کے اندر ویسے تو ہم قرآن مجید کا جو سبق ہے یہ ناظرہ ہے، لیکن اس آیت کے اندر نا ایک ترجمہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے میتی، موت سے زندہ چیز کو، جو مری ہوئی چیز ہوتی ہے اس سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جو زندہ چیز ہوتا ہے اسے مار دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں آنڈا جو سا ہوتا ہے، اب وہ بے جان ہوتا ہے، جو مرغی اگر آنڈا دیتی ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک کیا کہتے ہیں جاندار چیز کو نکال دیتا ہے، جو بھی مرغی کا بچہ ہو یا کسی بھی چیز کا ہو آنڈا، تو اس میں سے ایک بے جان چیز سے کیا کہتے ہیں جس کی کوئی وجود نہیں ہے اسے ایک وجود نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان بالکل زندہ ہوتا ہے اس کو میں مار بھی سکتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ان سا انڈا ہوتا ہے بے جان چیز ہے اس سے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وجود والی زندگی بھی اسے دے دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت بتائی ہے کہ یہ میرے اندر ایک چیز کی، ہر چیز کی طاقت میں رکھتا ہوں، تو اس کے علاوہ اب کیا ہے تمہارے پاس کہ تم کسی اور کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا کرو۔ تو یہ بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بتائی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جسے چاہے اللہ بغیر حساب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر حساب دیتا ہے رزق۔ وَتَرْزُقُ، یہ دیکھیں وہ رزق کی بات کی جا رہی ہے، وَتَرْزُقُ کہ بغیر حساب کے جسے چاہے جتنا رزق دیتا ہے۔ تو ایک میں آپ سے بڑی مشہور بات کہنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ پیسے درختوں پر لگے ہیں کیا، جو تم ایسا کرو ویسا، تو یہ واقعی بات درست ہے کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کے وجود پر یقین ہے، تو واقعی جو پیسے ہیں وہ درختوں پر لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو چینج لائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے، یہ ٹاپک ذرا
الگ طرف جا رہا ہے کہ ناظرے کے لیکچر میں میری یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز آئی ہے، تو میرا دل کیا کہ آپ کو یہ چیزیں بتاؤں تاکہ جو ناظرین سننے والے ہیں ان کو کچھ چیز پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے، تو مانگنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں ہمارے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اگر انسان نہیں مانگتا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے تو ہم 5 وقت کی نماز میں، تہجد کی نماز میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ جو اکثر ایک بات آتی ہے کہ صحابہ جو سے تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور کام میں چلے جاتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کا وقت رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ کام اس برکت کے وقت میں ہو جائے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید رزق دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے یہ آیت آئی ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ بغیر حساب دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے، تو چاہتا کسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو سے نیو ایئرز منانا یہ بھی اسلامی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں وَتَرْزُقُ، دیکھیں قوف جو سے پر موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہے، من دیکھیں نون پر جزم ہے، جزم اب نون پر ہم نے کیا اکفا ہوگا، تو ناک کے اندر آواز کو چھپا لینا ہے، اکفا خفیہ کر لینا ہے، من تشاء بغیر حساب۔ اب دیکھیں با پر قلقلہ ہے، آج کے لیکچر میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا قلقلہ آیا ہے، کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں لفظ پر نا، ایک ہوتا ہے جھٹکا دینا، جھٹکا دینا جیسے ہم نے پڑھا حمزہ پر ہی صرف جزم اور الف پر جزم آئے گا تو جھٹکا دیں گے، تو اب با پر قلقلہ ہلانے کا کیا مطلب ہے؟ لفظ کو ہلانا، حساب۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، 5 حروف ہیں، امید کرتا ہوں جو ایڈٹ کرنے والا ہے وہ اس چیز کو مینشن کر دے گا کہ 5 حروف کون کون سے، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ اب قلقلہ کے با جو سے پہلے بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، قاف پہلے بھی گزرا ہے، یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں وَتَرْزُقُ، یہاں پر تو ہم نے کوئی قلقلہ نہیں کیا، کیوں نہیں ہلایا لفظ کو؟ یہاں پر ہی کیوں ہم لفظ کو ہلانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساکن، یہ 5 حرف اگر ساکن ہوں، اب دیکھیں حسابن، با دو زیر بن، کوئی قلقلہ نہیں ہوا، لفظ کو ہم نے ہلایا ہی نہیں، بالکل با دو زیر بن کی طرح پڑھا نارمل، لیکن حساب جب اس پر جزم آ گیا، جب وقف کیا ہم نے تو جزم آ گیا، اور با پر جزم، قاف پر جزم، طا پر، جیم پر اور دال، یہ 5 حروف پر اگر جزم آ جائے تو ہم اس پر قلقلہ کرتے ہیں، لفظ کو ہلاتے ہیں، حساب۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آگے دیکھتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرون کافرین کافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب دیکھیں لام الف زبر لا، اسے کھینچ کے تھوڑا سا پڑھیں گے، الف ہے، لام الف زبر لا، یا تا یت تا زبر تا، لا یت تا خوازر خی، لا یت تاخی، زالم زل، لا یت تاخی زل، میم حمزہ پیش مو۔ اب دیکھیں حمزہ پر جزم ہے، جزم حمزہ پر ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، مؤمنو، نون زبر نا، مؤمنو، نون لام زبر نل، آگے مل رہا ہے لام کے ساتھ، مؤمنون ال، کاف کرا زبر کا، مؤمنون الکا، فازر فی، مؤمنون الکافرین، را یزر ری تھوڑا سا کھینچیں گے، کافرین اولیاء، دیکھیں یا پر بڑی مد بھی ہے اور الف بھی ہے، یا الف زبر یا اور بڑی مد، تو ہم نے کھینچنا اولیاء من دون المؤمنین۔ اب دیکھیں اگین حمزہ پر جزم، ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے مؤمنین۔ اب دیکھیں جیم ہے، وقف کیا جائے گا، یہاں پر آگے ملانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اب یہاں پر دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ، میم، اب دیکھیں نون پر جزم بھی ہے لیکن یا پر شد ہے، ہم نے نون کی بجائے یا کے ساتھ ملانا ہے،
میم یاد اور میں یا فادر یف ومن یفعل ومن یفعل زال کھڑا زبر ز کھینچیں گے ایک الف کے برابر لام زیر لی ومن یفعل ذالک فلیس فادر فا لام یا زبر لی فلی سین زبر سا فلیس من اللہ لام پر کھڑا زبر اور پر کر کے پڑھنا ہے من اللہ فی شیئن دیکھیں حمزہ دو زیر ان الف لام زبر الف لام زیر اللام الف زبر لا شیئن الا ان تتقو تتقو قاف و پیش کو تھوڑا سا کھینچیں گے منہم تقا اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ قاف کھڑا زبر قا اس کو ہم نے کھینچا اور آخر میں حمزہ یہ جو تا ہے گول تا اس پر جزم آ جائے گا تو قا اب آپ کے ذہن میں اگر جو شروع سے الف لام میم سے اس سبق کو ساتھ ساتھ سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ دو زبر ہیں تو ہم نے تو قا تا کیوں نہیں پڑھا کیونکہ دو زبر پہ تو آپ نے بتایا تھا کہ ایک زبر اور ایک الف کو پڑھنا ہے ہمیشہ تو قا یہ اب جو سے ہا کی ساؤنڈ نکالی جا رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے گول تا کہیں بھی آ جائے گی اس پر دو زبر ہوں دو زیر ہو دو پیش ہوں تو آپ نے ہا ہی پڑھنا ہے وقف کے دوران ٹھیک ہے نا تو قا اگر تا گول تا کے علاوہ جو ایک سمپل تا ہوتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں تتلی کے اندر جو تا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یت تا یہ تا اگر آ جائے ٹھیک ہے نا یہ تا بھی اگر آ جائے یہ تو گول ہے نا گول تا اگر یہ تا بھی آ جائے ہم نے پھر بھی اگر یہ تا لکھی ہوتی تو قا تا پڑھنا تھا ہم نے اگر دو زبر ہیں گول تا جہاں بھی آئے گی ہا ہی پڑھیں گے ہم اسے یہ آپ نے یاد رکھنا اس پر دو زبر بھی ہو ٹھیک ہے نا لیکن باقی پر جو ہے اگر دو زبر ہو تو ہم ایک زبر اور ایک الف پڑھا کرتے ہیں تو قا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اب دیکھیں وَيُحَذِّ حَذِّ یہ زا اس کو کھینچ کے نہیں وہ نہیں پڑھنا سخت نہیں پڑھنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ نَفْسَهُ سین سی ڈی ادھر اور آگے ہا نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اب دیکھیں لام کو پر موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحج من المیت وتخرج المیت من الحج وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم جس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے